کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ اسی انشاءاللہ اپنے ملک نال وفادار رہاں گے. آج شام دے حالات ویکھ لو, کدی فوج دے خلاف گل نہ کرنا. یہ میری گل لکھ لو, جدن اسی اپنی فوج دے خلاف ہو گئے پوری دنیا دا کفر پاکستان. اج وچ پابندیاں لگیاں نے پاکستان, اج 4 محکمیاں تے پابندیاں لائیاں امریکہ نے. جس دن ساڈی فوج مضبوط نہ رہی تے میرے لوگوں پوری دنیا چکو ملک کے ایٹمی طاقت پاکستان سلامی دنیا چ. تے جدن اینو کچھ ہویا نا تے اسی بھی چھلیاں ہی ویچاں گے. انہاں ساڈے کو جُتیاں پالش کراونیاں. ہاں جی, کوئی انہاں دے کھوتیاں نو پھک پائے گا, کوئی انہاں دے گھوڑیاں نو پھک پائے گا. ہاں تے ہونی چنگی جے گل قبولے دیاں سڑکاں دے شوں کردے لنگ جاندے جی, شوں کردے عارف نو بائی پاس ہو جاندے جی. تے پاکستان نال وفادار بن جو, فوج دے نال وفاداری کرو. فوج مضبوط ہے تے پاکستان ہے. اگر پاکستان نو مضبوط رکھنا ہے پھر پولیس نو مضبوط رکھنا پائے گا. اگر پاکستان مضبوط رکھنا ہے پھر فوج نو مضبوط رکھنا پائے گا. اپنا ٹھڈ کٹ کے فوج دے خرچے پورے کرو, اپنا پیٹ کٹ کے ملک نو بناؤ. اگر ملک دیاں سرحداں محفوظ نہیں تے پاکستان بھی محفوظ نہیں. تے ساڈے وڈیاں نے بڑے اوکھے طریقے نال پاکستان بنایا سی. میرے بچوں, اپنی اپنی پارٹی چ رہو, سیاسی پارٹیاں تہاڈیاں اپنیاں, پر کدی فوج دے خلاف نہیں پوسٹ لانی. فوج ہے, آج پوری دنیا کے ملک دیکھ لو کتنے ڈسٹرب ہے. فوج نہیں ہے گی. اگر فوج ساڈی برباد ہوگی تو ملک برباد ہو جانا ہے. یہ کافر کی سازش ہے اس ٹائم کہ ساری پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کرو تاکہ ان کے دلوں میں ان کی محبت نکلے اور جنگ پھر ہم فوج کے ساتھ لڑے. پچھو عوام مارے گی, اگوں اسی مارا گے. تو میرے بھائیو, فوج تے بیچاری قربانیاں دے کے شہید ہو جو, پر تہاڈا ککھ نہیں رہنا. یہ میری گل لکھ لو, فوج ہے تو ہم ہیں. ایتھے میں تانوں 6 مہینے تنخواہ دینا ہے, کوئی مینوں بچہ کھڑا ہو کے سینے تے گولی کھا کے بہائے, کوئی کھاندا ہے؟ فوج دے میجر کرنل جنرل شہید ہو رہے. یہ پاکستان کے بارڈر والے علاقوں میں جا کر دیکھیں کتنی فوج شہید ہو رہی. تو یہ ساری قربانیاں ملک کے لیے دے رہے ہیں. بولو کوئی تنخواہ کے لیے جان دیتا ہے؟ تو یہ ملک کے لیے جان دے رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں, یہ سردی میں چادر لپیٹ کے بیٹھا ہوں. سیاہ چین کے بارڈر پہ جب فوجی جاتا ہے نا, 6 ماہ اپنے جسم سے بال نہیں اتار سکتا, غسل نہیں کر سکتا, خارش پڑ جاتی ہے. اگر انگلی پیر نکل آئے تو انگلی کاٹ دیتے, جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے. مائنس سے نیچے سیاہ چین کے بارڈر پہ اقوام متحدہ نے ایک دفعہ کہا دونوں ملک اپنی فوجی ادھر سے واپس لے جاؤ, یہ بارڈر برف باری والا ہے, ادھر کیا کرنا آپ. بولو ایسے کہا تھا. اتنی دشوار علاقہ جو سیاہ چین کے بارڈر پہ نوکری کر رہا تھا نا, کہیں تم جا کے ان کو دیکھاؤ فوجیوں کو تو اسی آنکھوں انہاں ورگا ولی کوئی نہیں. سیاہ چین کے بارڈر پہ جو فوج کے بندے نوکری کرتے ہیں, یہ مجاہدوں کو پتہ ہے کتنا مشکل ترین یہ کام. تو آپ ایتھے بیٹھ کے کہتے لے فوج ہم تنخواہ نہیں لیتی, تے مر جائیں جانا بھی وہ وارندہ ہے, جانا بھی تو ہی وارندہ ہے. یہ رینجر کے بارڈر جناب جی کھلے, ریڈر بیٹھی ہوئی ہے, ایڈے مچھر نے, رینجر اتھے بیٹھی بارڈر دے بیٹھی ہے کہ نہیں. یہ ریگستان کے علاقے میں اگر رینجر والا گم ہو جاوے, پیاسا مر جاتا, اس کے بوٹ ہی ریت میں نظر آتے ہیں, پھر اس کی لاش لاتے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے چولستان کا علاقہ, یہ ہمارا یہ فاضل کا بنگلہ جہاں میجر شبیر شریف صاحب شہید ہوئے تھے, اور اتنی بہادری سے لڑا تھا جنرل رحیل شریف صاحب کا بھائی کہ اس کو انڈین میجر نے سلوٹ مارا تھا, اس کی تابوت کو سلوٹ مارا. تو بھائی میں جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی ملک سے وفادار ہو جائیں. سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں, ملک دوبارہ نہیں آتا. اونچی بولو ملک. تو یہ سمجھے میرے بچوں, باہر کی دنیا کی طاقتیں پاکستان کو نیٹ کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, جی یہ ایکس وائی کے ذریعے, یہ جناب گیموں کے ذریعے, یہ فلموں کے ذریعے پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کر رہے ہیں تاکہ فوج ڈسٹرب ہو تو ہم حملہ کریں. پر انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے. سدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان. ہاتھ کھڑے کر کے انہیں سدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے, پاکستان سے رشتہ کیا.
آج جتنے یہ میرے دوست آئے ہیں میرے بھائیوں اپنا ایمان، اب میں نے ہاتھ کھڑے کر کے شعر پڑھانا، سبحان اللہ کہنی ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائے، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائے، میرا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادوں سے کردا جدوں آندا سی حکم الہی، 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی۔